اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے، دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کروں، اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے، یہ ابو ذر غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی، تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدل الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے، یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان، ختم نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہے المستدل الحاکم میں صحیح سند سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا، اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی، اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں۔ یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا، سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے، آپ مستدل الحاکم کا چیپٹر کھول لیں، وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے۔ یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا، تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا۔